اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاث ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیت ومطلب دم امر مسلم بغیر حق لیہرک دمہ رواہ البخاری. روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 شخص ناپسندیدہ ترین ہیں. نمبر 1، حرم میں بے دینی کرنے والا اور پھر اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی اور مسلمان کے خون ناحق کا جویاں تاکہ خون ریزی کرے. اب اس کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی انتہائی ناپسند فرماتا ہے، سخت ناپسند. 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، وہ شخص جو حرم میں بے دینی کرے، یعنی اس سے مراد ہے بھئی حرم کی حدود میں گناہ کرے. اور بے دینی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہاں پر کوئی بد عقیدگی پھیلائے، یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے. بد عملی بھی اور بد اعتقادگی بھی، دونوں چیزیں اسی کے زمرے میں آتی ہیں کہ وہ شخص جو حرم میں بے دینی کرنے والا وہ اللہ کو ناپسندیدہ ترین ہے. اگرچہ لوگوں کا عمل خراب کرے، اگرچہ لوگوں کا عقیدہ خراب کرے، اگرچہ اپنی بد عملی کا مظاہرہ کرے، تو تینوں صورتوں میں یعنی غرض کے بد عقیدگی اور گناہ کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی تو وہ اس میں داخل ہے. اس کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے نیکی جگہ کے لحاظ سے کوئی عبادت ہے، کوئی نیکی ہے، اس کا ثواب کا درجہ جگہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. جیسا کہ اگر آپ نماز کو لے لیں تو بیت المقدس میں یہی ایک نماز، اب دیکھیں یہی ایک نماز اگر انسان گھر میں پڑھتا ہے تو وہ فضیلت نہیں پاتا جو مسجد میں جا کر ادا کرنا. پھر مسجد میں بھی اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 27 درجے ثواب پاتا ہے، یعنی اب وہی 4 رکعتیں تو وہ اب 27 درجہ اس کا ثواب بڑھ گیا. پھر اسی طرح سے اگر عمامہ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اب مزید 25 درجے کا ثواب اس کو ملے گا. اسی طرح اگر جو ہے میرے دوستو جگہ کی بات ہم کرتے ہیں کیونکہ حرم کی بات ہے، تو اس جگہ میں یہ لے لیں کہ محلے کی مسجد کا اور ثواب ہے، جامع مسجد کا اور ثواب ہے، بیت المقدس کا اور ثواب ہے، مسجد نبوی کا اور ثواب ہے. بیت المقدس میں اگر کوئی انسان نماز ادا کرے تو 5000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں یہی نماز ادا کرے تو وہاں پر وہ نماز 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کعبۃ اللہ میں اللہ کے حرم میں انسان وہی نماز ادا کرے تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلا
کہ نیکی تو وہی ہے، نماز پڑھنا، اگر عصر کی 4 فرائض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، تو وہ فرض 4 ہی ہیں ہر جگہ پر۔ اگر وہ ظہر کے 4 ہیں تو وہ 4 ہی ہیں، رکعتوں میں تو کوئی اضافہ نہیں، وہ چاہے فجر کی ہوں، چاہے عشاء کی ہوں، چاہے مغرب کی ہوں، کسی بھی وقت کی رکعتیں ہوں، رکعتوں میں تو کوئی اضافہ نہیں، رکعتیں تو وہی رہیں گی، لیکن جگہ کے تبدیل ہو جانے سے فضیلت بھی بڑھ یا گھٹ جائے گی اور ثواب بھی بدل جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ثواب نیکی کا یا نماز کا، عبادت کا جگہ بدلنے سے ثواب کا درجہ بدل جاتا ہے اور وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو گناہ ہیں، گناہ کرنے کا درجہ بھی مختلف جگہوں پر گناہ کی جو شدت ہے، اس کے عذاب کی، اس میں فرق آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر مخلوق سے چھپ کر شراب پیتا ہے تو وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ شراب کا گناہ آپ کو معلوم ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں ایک تو گناہ کبیرہ ہے، دوسرے پھر جب تک میرے دوستو وہ ایمان جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے انسان سے، اور 40 دن جب تک وہ 40 دن پورے نہیں ہوتے ایمان اندر داخل نہیں ہوتا، بدلی کی طرح سایہ فگن رہتا ہے، جب 40 دن پورے ہوتے ہیں پھر ایمان واپس آتا ہے۔ تو اب وہی شراب، گناہ تو اپنی جگہ پر یہ مسلم ہے، لیکن اگر وہی شراب گھر کے کمرے میں بیٹھ کر پی تو یہ والا گناہ ہے جو آپ کو بتایا، لیکن اگر وہی شراب باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اعلانیہ پی تو یہ گناہ تو تھا ہی۔ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اگر گناہ پر تحریک ہوتی ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اعلانیہ کھلم کھلا اعلانیہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس کو اس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے گا جو لوگ گناہوں پر فخر کر کے یا اعلانیہ گناہ کر کے سینہ زوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے باغیوں میں لکھ لے، کیونکہ اعلانیہ گناہ اور اس پر فخر یہ کفر کا اور ارتداد کا دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب وہ گناہ جو گھر میں بھی وہی گناہ تھا اب بھی وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی معاملات ساتھ لگ گئے، لہٰذا اب وہ گناہ جو ہے نا اس میں کئی چیزیں شامل ہو کر اب وہ زیادہ بڑا ہو گیا۔ اب یہی شراب میرے دوستو وہ اگر کسی عبادت خانے میں جا کر پیے تو اب وہ گناہ اور زیادہ شدید اور بڑا ہو جائے گا، کیونکہ عبادت خانے کی مسجد کی بے حرمتی بھی ساتھ شامل ہو گئی، تو اب وہ شراب پینا زیادہ شدید قسم کا گناہ ہو گیا۔ اسی طرح سے میرے دوستو جس طرح اب آپ یہ سمجھتے آ رہے ہیں، اسی طرح اگر حدود حرم میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حرم ہے، جہاں بیت اللہ شریف اللہ کا پیارا پیارا گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے میرے دوستو، پھر وہ مناسک حج ادا کرنے کی ساری جگہیں، پھر وہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں، وہ حرم کے اندر جو متبرک مقامات ہیں اس سارے کا پھر ان کی حدود ہیں، اس کے اندر بہت سارے پہاڑ ہیں، اس میں جنگل ہیں، اس میں شہری آبادیاں ہیں، تو دیہاتی آبادیاں ہیں، وہ جو حدود حرم ہیں اس کے اندر میرے دوستو اگر کوئی شراب پیے تو اب وہ اس زمرے میں آ جائے گا، گناہ بڑھتے 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 جگہ کے لحاظ سے بڑھتا رہا، گناہ کی شدت بڑھتی رہی، اس پر عذاب جو تھا میرے دوستو اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہا، اور اب اگر وہ حرم کے اندر یہی کام کرتا ہے تو حرم کے اندر یہی کام کرنا، حدود حرم میں یہی کام کرنا اس کے لیے پھر کیا لے آتی ہے؟ فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاث، تو ابغض الناس الی اللہ یعنی وہ شخص جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین ہے، اب اس کا شمار گناہ کے ساتھ ساتھ اس میں ہو گیا۔ اب جو بندہ ہو ہی اللہ کا ناپسندیدہ تو ایمان تو اللہ کی رحمت سے ہے، بخشش تو اللہ کی رحمت سے ہے،
जन्नत के दर्जात तो अल्लाह की रहमत से है, क्या मालूम अल्लाह उसे ईमान से महरूम कर रहा है, अल-इयाज़ु बिल्लाह, या मरते वक्त ईमान सल्ब हो जाएगा, या क्या है। क्योंकि ये गुनाह जो है ना, जो इसमें फरमाया गया है, ये बगावत के ज़िम्रे में आ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह का जो हरम है ना मेरे दोस्तों, जो उसकी हुर्मत है वो बड़ी बुलंद तरीन और आला तरीन है। ये सिर्फ शराब नहीं पी रहा, बल्कि अल्लाह के हरम की हुर्मत को पामाल कर रहा है। इसी तरह से हरम के अंदर झूठ बोलने वाला, इसी तरह से मेरे दोस्तों हरम के अंदर सूद का लेन देन करने वाला, इसी तरह से मेरे दोस्तों एक और चीज़ जिस जानिब ख़ास तवज्जो करनी चाहिए। अब हरम शरीफ में आपको मालूम है, मक्कतुल मुकर्रमा में जो लोग एहराम में हों तो मर्द और औरत का पर्दा नहीं है, मर्द और औरत का पर्दा नहीं है। मर्द औरतों के चेहरे भी खुले हुए होते हैं, मर्दों ने बेसिला लिबास पहना होता है। तो अब ये जो जगह है ना, ये ख़ास एहतियात की जगह है, क्योंकि बदनिगाही और बुरी नीयत से किसी को देखना ये वैसे तो गुनाह कबीरा है ही। अब ख़ास वो तो चीज़ें थी, लेकिन ख़ास इस चीज़ पर तवज्जो करनी चाहिए। वो तो बाकी तो थे गुनाह, वो तो अनका हैं, नायाब है कि शायद ऐसे हो जाएं, लेकिन ये जो गुनाह है ना, इसमें हर जाने वाले को, जो हज करने के लिए जा रहा है, जो उम्रा करने के लिए जा रहा है, जो एहराम में है, ख़ास तौर पर उनको बड़ी एहतियात लाजिम है। वो मर्द हों या वो औरतें हों, बड़ी एहतियात लाजिम है। बदनिगाही, बदनज़री वैसे तो कबीरा गुनाह है ही, लेकिन हरम शरीफ में अगर बदनज़री हो गई तो अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अल्लाह के नापसंदीदा लोगों में शुमार हो जाएगा, अल्लाह के नापसंदीदा लोगों में। तो इसलिए ख़ास तौर पर बदनज़री से बचना चाहिए। औरतें भी अपना चेहरा खुला रखती हैं क्योंकि उन्हें हुक्म है कि वो चेहरा ना ढकें। तो उस मौके पर ख़ास एहतियात औरतों को भी चाहिए कि अपनी नज़रों को झुका कर रखें, और मर्दों को भी चाहिए कि अपनी नज़रों को झुका कर रखें। और मर्द व औरत जितने भी हैं उनकी नज़रें इस अंदाज से हों कि औरत की नज़र मर्दों के चेहरे पर, मर्द की नज़र औरतों के चेहरे पर भी ना पड़े, और रास्ते में किसी की ठोकर भी ना लगे, और किसी की तकलीफ़ का बाइस भी ना बने। आँखों का जाविया और एंगल इस लिहाज से होना चाहिए। औरतें, लफ्ज़ जो औरत है ना, इसके मानी है छुपाने वाली चीज़। तो अब औरत जो है ही औरत, यानी छुपाई जाने वाली चीज़, तो सिर्फ चेहरे का पर्दा नहीं, हरम में औरतें नंगे पैर भी होती हैं, उनके पैरों की तरफ नज़र करना भी गुनाह कबीरा है। ठीक हो गया। अब एक तो हो गई गुनाह की शिद्दत, बदनज़री की, ख़ास तौर पे मैं इसमें आपके सामने ये मामला रख दूं, और बिल उमूम बाकी सारे गुनाह, बिलखुसूस बदनज़री। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि हरम शरीफ में एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर है। तो लिहाजा 1,00,000 गुनाह लिखे जाएंगे और हरम की बेहुरमती अलग से लिखी जाएगी। लिहाजा वहाँ पर अपनी नज़र की हिफाजत, यकीन करें मैं सही बात कर रहा हूँ, अपनी नज़र की हिफाजत, फिर बता दूँ, अपनी नज़र की हिफाजत अपने जिस्म की हिफाजत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नज़र की हिफाजत जिस्म की हिफाजत से भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके साथ अब मैं वो चीज़ें बयान करूँ ना, इन नज़र के बारे में बयान कर दिया। फिर दूसरी चीज़ एक और भी, बहुत सारे लोग थोड़े से पैसों का लालच कर लेते हैं। अब ये बातें अमूमन सही अंदाज से वही समझा सकता है जो वहाँ पर गया हो। अगर कोई आलिम ऐसा है अभी गया नहीं है तो वो सही अंदाज से उसको समझा नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हाज़िरी हुई है तो उसमें लोगों को देखा है क्या कि वो थोड़े से पैसे बचाने की खातिर, या बसा औकात ट्रैवल एजेंसी वाले, ट्रैवल एजेंट भी कोई बेईमानी कर लेते हैं, उनको होटल ना दूर का लेके दे देते हैं। शटल सर्विस चलती है, बस की शटल सर्विस। अब उसमें नुकसान क्या होता है, देखें आपने 2.5 लाख भी तो भरने ही है ना,
ٹھیک ہے، یا 2,20,000 بھرنے ہیں تو 2,30,000 بھر لیں آپ نے اگر 2,50,000 بھرنے ہیں ریٹ کے مطابق جو وقت کا چل رہا، تو آپ 2.5 لاکھ یعنی 2,50,000 کے بجائے 2,60,000 بھر لیں، 2,65,000 بھر لیں، 2,70,000 بھر لیں، اس 10-20,000 کی بچت نہ کریں اور تسلی کر لیں کہ آپ کا ہوٹل قریب ہو، یعنی آپ کسی بس کے شٹل سروس کے مجبور نہ ہو، ہوٹل اتنے فاصلے پر ہو کہ آپ اپنے پیروں سے چل کر حرم جا سکیں، تاکہ آپ نماز کا وقت ہونے سے پہلے پہلے حرم شریف میں داخل ہو جائیں اور اگلی صفوں میں جگہ تلاش کر کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کو تکبیر اولیٰ بھی ملے، جماعت بھی ملے اور پہلی صفوں کی فضیلت بھی مل جائے۔ یہ جو 5, 10, 20,000 کی بچت، یا بے ایمان کوئی ٹریول ایجنٹ ہے فراڈیا، اس کے تھرو جو بیچارے جاتے ہیں نا، ان کو وہاں پہ جا کے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ شٹل سروس ہے جناب، اب وہ بس سارے اکٹھے ہوں گے تو چلے گی، ٹھیک ہے، اب وہ جناب ایک حاجی صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں جی میرے اہل خانہ آ رہے ہیں یا میری والدہ آ رہی ہے، اس چکر میں جناب وہ نماز اکثر لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ جماعت بھی چلی جاتی ہے، اور اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، جب وہ شٹل سروس جا کے پہنچتی ہے، 1 رکعت 2 رکعت کبھی 3 رکعت کبھی چاروں کے چاروں رکعتیں، کوئی جناب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے، اور حرم شریف کے جو صحن ہے وہاں بھی داخلہ نہ ہوا، برآمدوں میں بھی نہ ہوا، باہر والے صحن پہ بھی نہ ہوا، سڑک پہ جا کے بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی آپ جو یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ آپ یہاں پر ثواب حاصل کرنے آئے تھے، نہ کہ گناہ حاصل کرنے۔ اب اگر آپ کی جماعت چھوٹ گئی تو میرے دوستو گناہ پتہ کتنا؟ 1,00,000 مرتبہ جماعت چھوڑنے کا گناہ، ایک گناہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ جماعت چھوڑنے کا گناہ۔ اسی طرح سے میرے دوستو اگر حرم شریف میں داخل نہ ہو سکے، باہر ہی نماز پڑھی، تو بہت ساری فضیلتوں سے آپ محروم رہ گئے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے العیاذ باللہ جو دیکھا ہے، بیان کرنے پر مجبور ہوں، بہت سارے لوگ یہاں سے عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں، ممکن ہے حج میں بھی ایسا ہوتا ہو، تو وہ لوگ یہاں سے تو چلے گئے، لوگوں نے ہار پہنا کے رخصت کر دیا، لیکن جب وہ کچھ پیسوں کی بچت کی، کوئی کسی چیز کی، اچھا پھر یہاں سے بھی کئی ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو نماز ایک نہیں پڑھتے، عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ چلنے پھرنے کا سلسلہ بھی ہے، بھئی طواف اب آسان تو نہیں ہے، یا جناب جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان وہ آسان تو نہیں ہے، وہ یہاں سے یہ سمجھ کے چلے جاتے ہیں شاید بھئی کوئی ڈھیلا ڈھالا نظام ہوگا، تو بعض اوقات تو وہ صحیح عمرہ ہی نہیں ادا کر پاتے۔ اب وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا، اگر عمرہ اس نے صحیح طرح سے ادا نہ کیا تو میرے دوستو چونکہ احرام باندھا تھا، اس کے اوپر عمرہ دوبارہ سے واجب ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسرے عمرے کے اندر اس نے کوئی گناہ کیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جو عمرے کے خلاف تھا، یا ایک جو زیادہ مرض ہے وہ کیا ہے، یہاں سے چلے گئے، سارے ہی جاتے ہیں، اداکار بھی جاتے ہیں، فنکار بھی جاتے ہیں، گلوکار بھی جاتے ہیں، سیاستدان بھی جاتے ہیں۔ آپ نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا، مردوں کو، ٹھیک ہے نا، عورتوں کے تو بال دوپٹے میں ہوتے ہیں نا، ان کو تو عورتیں ہی دیکھ سکتی ہیں، لیکن ہم نے تو مردوں کو ہی دیکھا ہے نا۔ یہ سوشل میڈیا، فیس بک، یہ سارا کچھ جو ہے اس پہ سارا دن ہر چیز چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر کیا ہے بھئی، کوئی کسی بھی شعبے سے دنیاوی سے تعلق رکھتا ہے، نمازوں کا کوئی روٹین نہیں، دین کا کوئی پتہ نہیں کسی چیز کا، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم آپ نے دیکھے ہوں گے جو سر منڈوا کے آتے ہوں، اتنے بال رکھے ہوتے ہیں جب جا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے ہی ہوتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں۔ یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ کیوں؟ حلق کرانا، حلق کے معنی اپنے بالوں کو بالکل منڈوا دینا۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے سر کے 3 حصے کریں، 3 حصے کرنے کے بعد اپنی پور پر جو ہے اپنے بال کو لپیٹ لیں، جب پور ایسے کر کے پوری ہو جائے انگلی کی تو وہاں سے کاٹیں، پھر وہ درمیان والا جو بالوں کا حصہ ہے بالکل پیچھے گدی پر سے اس کو پورا کھینچیں اور اس کو ایسے کر کے لپیٹیں، اسے کاٹیں، پھر اس سائیڈ والا کاٹ لیں۔ عورتیں اب احرام سے نکل آئی، یہ حکم مردوں کے لیے نہیں ہے۔
وہاں پہ کئی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نائجیریا کے، ان کو واقفیت تو ہوتی نہیں، آ جاؤ جی یہ تم جناب حلق کرانے سے یعنی سر منڈوانے سے بچ جاؤ گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک لٹ یہاں سے پکڑی، اتنے بال ہیں سر کے اوپر بندے کے، ہیں جی، ایک لٹ یہاں سے پکڑی یہاں سے کاٹ دی، ایک ادھر سے پکڑی ادھر سے کاٹ دی، ایک ادھر سے پکڑی ادھر سے، اتنے بال کاٹ کے کہتے ہیں جی جاؤ احرام کھول دو۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اس طرح سے احرام نہیں کھلتا۔ وہ کام جو احرام میں ناجائز تھے جب احرام نہیں کھلے گا تو وہ سارے کام ناجائز ہی رہیں گے۔ شادی شدہ ہے، بیوی کے پاس جب بھی جائیں گے کبیرہ گناہ کے مستحق قرار پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے میرے دوستو باقی چیزیں جو احرام کے اندر ممنوع تھی وہ اب بھی ممنوع ہے۔ اگرچہ کپڑا احرام کا کھول کے سلا لباس پہن لیا ہے، لیکن سلا لباس پہننے سے بھی الگ سے ایک گناہ ملے گا۔ یوں سمجھ لیں جیسے بجلی کا اور گیس کا میٹر چلتا ہے نا، ایسے گناہوں کا میٹر چل پڑا۔ احرام جو نہیں کھلا، احرام کیسے کھلے گا؟ احرام محض ان دو کپڑوں کا نام نہیں ہے جو آپ نے ایک چادر اوپر لے لی ہے ایک نیچے، تو احرام کا لباس ہے، ٹھیک ہے نا۔ احرام اصل میں یہ ہے کہ بہت ساری حلال چیزوں کو چھوڑ کر اب آپ عمرے کی نیت کر چکے ہیں اور آپ کے اوپر وہ چیزیں بہت ساری جو حلال تھی وہ حرام ہو چکی ہیں، اس کا نام احرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کب تک نہیں کھلے گا؟ جب تک عمرے کے جتنے ارکان ہیں لوازمات ہیں وہ سارے پورے کر کے آپ اپنا پورا سر منڈا کے بالکل حلق کرا لیں گے۔ سر منڈانا عرف عام میں جیسے انسان گنجا ہو جاتا ہے، جب تک بالکل ایسا نہیں ہوگا نا تب تک احرام نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں کئی لوگ جاتے ہیں، سیاستدان بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے۔ میں نے بہت سارے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، شاید کوئی آ کے بال مڈواتا ہو اور ان بیچارے کملے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ گئے تھے نا جب تو ہلکے تھے، آ گئے تو اور بھاری ہو گئے اور گناہوں کا میٹر چل پڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب تک دوبارہ جائیں گے نہیں وہاں پہ دم بھی دینا پڑے گا، پھر دوبارہ سے عمرہ بھی کریں گے، تب جا کر پھر پورا سر مڈائیں گے، جب جا کے یہ مسئلہ پورا ہوگا احرام والا۔ تو یہ بھی شریعت کی ایک بہت قبیح قسم کی خلاف ورزی ہے جو حرم شریف کے اندر آج کل عمومی طور پہ ہو رہی ہے۔ اور وہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نا نا سمجھ قسم کے، 12 سال کے، 15 سال کے، 20 سال، 18 سال، شریعت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جو یہاں سے لٹ پکڑ کے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ تم یہ کسی پہ جو ہے نا کسی کا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہو، اس کو تو جو گناہ ملے گا، تو جو اعلانیہ یہ کام کر رہا تیرے پہ زیادہ شدید گناہ ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے اسی کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا گیا ابغض الناس الی اللہ، تو اس کے اندر آئیں گے، یعنی اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں۔ کتنا نازک مسئلہ ہے میرے دوستو، اس جانب لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اور پھر پتہ کیا، یہاں پہ آ کے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، میں وہاں گیا جی میرے بخار چڑھ گیا، میں وہاں گیا جی میرا پیٹ خراب ہو گیا، میں وہاں گیا جی میرے جناب پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ کئی لوگ پسلیاں اور ہڈیاں توڑوا کے آ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر مرتبہ تو ایسا نہیں ہوتا جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے دو رخ بیان کر دوں۔ یاد رکھیں حرمین طیبین یہ انسان کے اندر سے میل کچیل کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ کے لیے بھی فرمایا کہ میرا مدینہ بھٹی کی مثل ہے، جیسے بھٹی ہوتی ہے نا، سونا اس میں ڈال دو تو اس کے میل کچیل کو ختم کر کے اس کو کندن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا حرم ہے، جب اس میں محنت کرتے ہیں، جب پسینہ نکلتا ہے، جب عمرہ کر لیتے ہیں، سر منڈا لیتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ طبیعت کے اندر کوئی ٹیڑھ پن بچ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی زیادہ محنت مشقت کا کام پڑ جائے گا، یہ ساری چیزیں فائدے کی ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگ بھی وہاں پہ دیکھے ہیں کہ جو صریحاً حرم کی یا احرام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور وہ لوگ پھر امتحان کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، مدینہ المنورہ سے احرام باندھ کر ساری پوری بس چلی، جب وہ پوری بس وہاں سے چلی تو راستے میں ایک جگہ پہ بس رکی، تو دو لوگ مونچھوں والے، داڑھی وغیرہ کوئی نہیں تھی، صاف نظر آ رہے تھے۔ اب اتنا تو تجربہ ہو ہی جاتا نا انسان کو بھی، کون لوگ نماز پڑھنے والے کون بے نمازی ہیں، چہرے ہی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چہرے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو اب وہ بظاہر محسوس ہو رہا تھا جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بس ایسے۔
تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو بیگ تھا نا، اس بیگ کے اندر سگریٹ کی ڈبی انہوں نے رکھی ہوئی ہو اور ماچس بھی. اب ایک وہ دوست اور وہ دوسرا وہ سگریٹ والا، دونوں وہ بس سے ذرا ایک طرف ہو کر کے وہ کہنے لگے کہ جی، ایک کہتا ہے بھئی مجھے نا طلب ہو رہی ہے سگریٹ پلا دو. اب وہ احرام کے اندر سگریٹ پی رہے ہیں اور ساتھ میں جیسے ہنسی ٹھٹھے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں لوگ، ایک بے پرہیز کی گفتگو کرتے ہیں. میں نے اس کو لازم سمجھا کہ میں ایسے لوگوں کو سمجھاؤں. ہماری پاکستانی قوم کا تو آپ کو پتہ ہے، ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. تو فقیر چلا گیا. میں نے کہا کہ تساں لوگ ایویں نہ کرو، تساں احرام دے وچ ہیوے تے اے جتنے کم کریندے پے نا اے سارے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، تے تساں ایویں نہ کرو. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب خدا دا واسطہ ہی تساں اپنا کام کرو، ساکو ایک کرن دے. وہ اب میرا فرض تو اتنا ہی تھا، میں نے پورا کر لیا. وہ دھواں دھار کیا وہاں پہ، کئی لوگوں کے سانس میں دھوئیں چڑھ رہے ہیں، دھواں دھار برا حال. کیونکہ انہوں نے جلدی بس میں بیٹھنا تھا، وہ جلدی جلدی ایک کے بعد دوسری سگریٹ، دوسرے کے بعد تیسری سگریٹ یوں پینے لگے. وہ خیر سگریٹ پی پلا کے تو بیٹھ گئے. اب جناب سارے جائیں نماز پڑھنے، اب وہ نماز بھی نہ پڑھیں اور تھے بھی احرام میں، سگریٹ بھی پئیں نماز بھی نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، جب انہوں نے نماز نہیں پڑھی نا تو میں نے ان کو کہا، میں کیا اساں جڑے ویلے پاکستان ویسو نا لوگ ساڈے گل چ ہار گھتے سن تے آکسن اے صحیح حاجی تھی گن حج کر کے آئے. میں کہا انسان کو حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. بندہ ہوں منصب دے قابل تا تھی وے کہ جڑا لوگ آدھے پین او صحیح ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جناب وہ اتفاق ایسا ہوا کہ جہاں میرا ہوٹل میں اوپر کمرہ تھا، نچلے والی منزل پہ ان کا کمرہ تھا، میں نے ان کو اسی ہوٹل میں آتے دیکھا. اس کے بعد چونکہ سب نے سامان رکھ کے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، اب وہاں گئے، عمرہ کیا الحمدللہ. رات کے کوئی تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب عمرے کے تمام ارکان سے فارغ ہو کر سر منڈا کر فقیر ہوٹل میں آ گیا. میں اوپر گیا، غسل وغیرہ کر کے اپنے کپڑے سلے ہوئے پہن لیے. میں نے کہا اب کچھ کھانے کی فکر کی جائے. اب رات کا 1:30 بج رہا تھا. ظاہر بات ہے عمرے کے درمیان کھانا تو نہیں نا، مزہ نہیں دیتا. پھر پہلے انسان اپنا کام پورا کرے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے. کھانا جو ہے نا پھر بعد میں ہو، کھانا جو ہے پھر بعد میں ہو. تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا یہ جو ہے نا جی کھانا بعد میں دیکھیں گے. اب جناب وہ عمرے کا تو ہو گیا تھا سارا معاملہ، سلا ہوا لباس پہن لیا، نہا لیے سارا. اب بھوک تو کافی دیر سے 2-3 گھنٹوں سے لگ رہی تھی. اب جناب جو ہے فقیر نیچے اتر کر ہوٹل جب میں جانے لگا تو ان میں سے ایک بندہ، اس نے دونوں ہاتھ نا یوں پسلیوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں، اور وہ جناب جو ہے نا آہیں بڑی زور زور سے، جیسے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو بڑی اس کی تکلیف دہ آوازیں جو ہے نا اس کی نکل رہی ہوں، کرا رہا ہو تکلیف سے. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اب احرام بھی پہنا ہوا اس نے ابھی تک. کہتا ہے جی میں ابھی عمرہ کر کے جو ہے نا میں مکمل کر کے آیا ہوں، ابھی تو میں نے سر بھی نہیں منڈایا. تو میں نے کہا ہوا کیا یہ بتاؤ نا تم. کہتا ہے جی میری 2 پسلیاں ٹوٹ گئی. میں نے کہا وہ 2 پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی؟ کہتا ہے جی میں گیا تھا جو ہے اپنا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، تو میں وہاں پر ذرا عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، میں نے کی ذرا زبردستی اندر گھسنے کے لیے. تو کہتا ہے جی کوئی مرد ادھر سے تھے 8-10 کوئی ادھر سے تھے، انہوں نے بیچ میں نا میرے ہاتھ اوپر رہ گئے، انہوں نے میرا ڈھانچہ دبا دیا. اس طرف والا جو ڈھانچہ تھا نا اس پہ اتنا پریشر پڑا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کو ایک معرفت کی بات بتاؤں، آپ کو وہ یاد ہے جو نمازیں آپ نے قضا کی تھی، جو آپ نے سگریٹ پی تھی؟ اب وہ چونکہ تکلیف میں تھا، سبق تو لگ گیا تھا. تو کہتا ہے جی بالکل یاد ہے. میں نے کہا یہ اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بالکل نہیں ٹھیک ہوگی یہ جب تک پہلے توبہ نہ کی جائے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اس پہ نا کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹو، ٹھیک ہے، پھر اس کی تھوڑی مدد کی، اس کو پٹی بنا کے نا احرام کی چادر کی ایسے 3-4 تہیں کر کے اس کے اس قد کے برابر وہ دی. میں نے کہا اب یہ اندر چلے جاؤ، کسی سے جو ہے نا یہ ایسے کر کے اس کو لپٹوا لو، کیونکہ احرام میں تھا، سلا وہ کپڑا تو پہن نہیں سکتا تھا. میں نے کہا اس کو لپیٹ لو تاکہ پسلیوں کو آسرا مل جائے. اس کی پسلیوں کو آسرا دلوایا. آسرا دلوانے کے بعد میں نے کہا جیسے بھی جا سکتے ہو نا حرم پہنچو، اللہ کے گھر پہ ہاتھ رکھو،
سر ٹکراؤ اللہ کے گھر سے اور معافی مانگو، ٹھیک ہے نا، اب یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. اور احرام میں ہو، سر ایسی جگہ پر جہاں پر کعبے کا کپڑا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور خوشبو بھی نہ ہو. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہاتھ رکھو اور اللہ سے معافی مانگو. یہ پسلیاں پھر جڑیں گی. یہ دوا کی یا علاج کی محتاج نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی نظر رحمت کی محتاج ہیں. تو اب ایسی بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر یہاں آ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی جب تم حرم میں گناہ کبیرہ کرو گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں میں آ جاؤ گے جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، درود شریف بھی پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، تو پھر آپ کیا خیال کرتے ہیں بھی حرم میں رہ کے آپ کو آسانی ملے گی، یا حرم میں رہ کے لوگ آپ پر مہربان ہوں گے، یا حرم کے شرطے پولیس آپ پر مہربان ہوگی، یا حرم کے منتظمین آپ پر مہربان ہوں گے، یا حرم کے فضائیں یا اس کے ہوٹل یا اس کے وہاں کے بستر یا رہائش یا کھانے وہ آپ پر مہربان ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے دوستو. تو ہم یہاں آ کر اللہ کے گھر کے، میرے محبوب کے حرم کی، اللہ کے حرم کی غیبتیں اور چغلیاں نہ کرنے بیٹھ جائیں. وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی الیاذ باللہ نقص نہ نکالنے بیٹھ جائیں. میں بیمار ہو گیا، میرا پیٹ خراب ہو گیا، فلاں ہو گیا. انسان کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے. میں نے وہاں پر کیا اعمال کیے، میں وہاں کیا کرتا رہا، یہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق چلتا رہا یا کچھ اور معاملہ تھا. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سارے کے سارے بھی ایسے نہیں ہوتے. ویسے بھی انسان اگر بیمار ہو جائے تو جو کچھ تھوڑا بہت میل کچیل بچ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ ختم کر کے بندے کو بالکل صاف ستھرا پاک کر کے یہاں بھیجتا ہے. تو کسی کو یہاں پر یہ دیکھ کر بھی اگر کوئی بیمار ہو کے آیا تو یہ بدگمانی بھی بالکل نہ کریں کہ ضرور اس نے خلاف ورزی کی ہو سکتا ہے اس نے خلاف ورزی نہ کی ہو، آپ پکڑ میں آ جائیں. اللہ کے گھر سے آیا ہوا ممکن ہے کہ اس نے خلاف ورزی نہ کی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اس پر خاص کرم نوازی کی ہو، کوئی تھوڑی بہت اندر کسر بچ گئی تھی تو اللہ اس میل کچیل کو صاف کر رہا ہو بیماری سے. تو لہٰذا بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. لیکن لوگ جو آتے ہیں ان کو یہاں پر غیبت اور چغلی اور اس قسم کے معاملات اور حرم شریف کی، حرمین طیبین کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے. میں نے سارا مسئلہ جو ہے ہر ایک پہلو کھول کھول کے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے. تو لہٰذا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 شخص ناپسندیدہ ترین ہے، سخت ناپسند ہیں. ان میں سے ایک بیان کر دیا، کون؟ حرم میں بے دینی کرنے والا، بد عقیدہ یا بد عمل، دونوں اسی میں آتے ہیں. اور پھر نظر کا گناہ اور یہ نماز چھوڑنے کا گناہ اور یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا. پھر اس کے بعد دوسرا، وہ شخص جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کرے، یعنی اسلام میں تو کوئی جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے. اس جملے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اس کے بڑوں کے اندر موجود تھی، جو زمانہ جاہلیت سے ان کی نسلوں میں چلتی آ رہی ہیں، ان کے خاندان میں، قبیلے میں چلتی آ رہی ہیں، اور وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کو چھوڑ نہیں رہا، یا کوئی طریقہ پیچھے گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہا ہے کہ میں بھی وہ کام کروں جو بڑے کیا کرتے تھے، جن کو نہ علم تھا، یا بڑوں میں کوئی ہندو تھے یا غیر مسلم تھے تو جو وہ کیا کرتے تھے میں بھی کروں. تو یہ جو طریقہ اختیار کرنے والا یا اس کو تلاش کرنے والا کہ کچھ ڈھونڈوں ایسا، تو وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس کے اندر سے ایک خاص چیز جو اس دور کا مرض ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جو جاہلیت کے طریقوں میں، کفار کے طریقوں میں جن کو آج تلاش کیا جاتا ہے، جن پر عمل کر کے یا جن کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ سب سے اہم چیز کیا ہے اس وقت؟ ابھی میری یادداشت میں یہی ہے. یہ ممکن ہے واللہ عالم بالصواب کہ اس سے بھی کوئی اہم چیز اس زمانے میں ہو، لیکن ابھی میرا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ چیز بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو پامسٹری ہے نا، ہاتھ دکھانا، ہاتھوں کی لکیروں کا حساب، سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ عام سی بات کر رہا ہوں. ہاتھوں کی لکیروں کا حساب، قسمت کی 3 لکیریں، فلاں پوروے میں یہ ہوتا ہے، فلاں ہتھیلی میں یوں ہوتا ہے تو انگوٹھے میں یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی سے اگلا درجہ ہے علم نجوم کا، ستاروں کا حساب کتاب. وہ اخباروں میں بھی لکھا ہوتا آج کا دن کیسا رہے گا، اور بھائی جیسا اللہ چاہے گا ویسا رہے گا.
جو جیسا اللہ چاہے گا ویسا رہے گا، ہے جی، کہ آج کا دن کیسا رہے گا، ہے جی، فلانا جو ہے نپچون ہے تو زحل ہے تو پلوٹو ہے تو یوں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وقت کے ساتھ اضافہ ہو گیا، پرانے والے 7 کہتے تھے اب والے 9 بن گئے ہیں، کل کو سائنسدانوں نے 2-4 اور دریافت کر لی تو 13-14 بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہاں گیا مقدر؟ پہلے وہ 7 پہ مشتمل تھا، پھر اس میں 2 اور آگو سے، بھئی وہ تو تم نے دریافت بعد میں کیے تھے تو پہلے ہی موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا میرے دوستو، پامسٹری، یہ ہاتھ دکھانا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور یہ علم نجوم، ستاروں کا حساب کتاب، ستاروں کا حساب کتاب صرف اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چاند اور سورج، چاند جو پیدا کیا نا یہ مہینوں کے حساب کے لیے ہے، سورج جو ہے میرے دوستو یہ بھی وقت کے حساب کے لیے ہے، اور ان کے اور بھی بہت فائدے ہیں، لیکن یہ والا رخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جناب وہ فلاں سیارہ جو ہے یوں کر دے گا تو فلاں یوں ہو جائے گا، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ مؤثر حقیقی، حقیقی تاثیر پیدا کرنے والا مؤثر حقیقی میرا رب تعالیٰ ہے، مؤثر حقیقی میرا رب تعالیٰ ہے۔ تو یہ علم حرام ہے اس لحاظ سے کہ قسمتوں کے احوال جانے جائیں، پامسٹری بھی ناجائز ہے اور علم نجوم بھی حرام ہے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے۔ پرانے جو جاہلیت کے طریقے لوگ تلاش کرتے ہیں نا بھی کوئی فائدہ اٹھائیں، اس میں یہ علم نجوم اور پامسٹری یہ اس وقت مقبول ترین چیز ہے، اور یہ لوگ یہ جو ہے نا پرانے جاہلیت کے طریقوں میں سے ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ جو پامسٹری پر یقین رکھتا ہے، وہ بندہ جو علم نجوم پر یقین رکھتا ہے، وہ بالکل ان لوگوں میں داخل ہے۔ کہ دوسرا بندہ جو ہے ناپسندیدہ وہ ہے جس نے اسلام میں جاہلیت کے طریقے تلاش کر رہا ہے جو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھو، میں آپ کو ایک مثال اس کے اندر دے کے ایک واقعے سے ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بادشاہ وہ بڑا اس پہ پامسٹری پہ اور علم نجوم پہ بڑا یقین کرتا تھا، تو اس نے جناب جو ہے وہ جب بھی کوئی بات ہونی وہ جناب ان کو بلوانا اور بلوا کے پوچھنا جی اب کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، وہم ہی رہتا تھا اس کو۔ تو اب جناب ایک بندہ کوئی آیا، اللہ کا بندہ ایماندار، اس نے آ کے اس کو کہا کہ یہ جو تو کر رہا ہے نا ان سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کرتا ہے جو ہوتا ہے، اللہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنے عرصے سے یقین جمع ہوا، کوئی ایسی بات بتا جس سے میرا یقین ان سے ہٹ جائے، تیری باتیں حقیقی معلوم ہوتی ہیں لیکن کوئی ایسے سمجھانا بات میرے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو جس طرح اس نے سمجھایا میں بھی آپ لوگوں کو اور سننے والوں کو ایسے ہی سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا یوں کریں کہ پنجرے میں ایک پرندہ منگوائیں اور یہ جو آپ کے جتنے علم نجوم والے ان کو بلوا لیں۔ بہرحال وہ کوئی ایک تھا یا کئی تھے، بہرحال ان کو بلوا لیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ان سے کہا گیا بھئی یہ کتنے جو ہے نا دن ہیں اس پرندے کے اس پنجرے کے اندر، کیا بتاتا ہے ذائچہ، کیا بتاتے ہیں ستارے؟ ان نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی، فلاں ستارہ اس گھر میں ہے تو فلاں یوں ہے، وہ سارا اپنا وہ کر کے اس نے بتایا کہ جی 1 مہینہ اور 12 دن یہ پرندہ اس پنجرے میں رہے گا، اس کے بعد یہ اس سے آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیک بندے نے کہا بادشاہ کھڑکی کھول پرندے کو اڑا دے، کھڑکی کھولی پرندے کو اڑا دیا۔ پھر ان کو نیک بندے نے کہا کہاں گئے تمہارے 1 مہینہ 12 دن؟ ہو گئے پورے۔ تو بادشاہ قائل ہو گیا کہ واقعی ان کا جو حساب کتاب ہے نا یہ ان کا ذریعہ روزگار ہے، یہ ان کا ذریعہ روزگار ہے، باقی اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو میں بھی آج آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اور آخر میں مہر لگائیں اس دوسرے بندے پر ایک بات کے ذریعے سے، وہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے کسی کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اب اس حدیث نے اس موضوع پہ مہر لگا دی۔ کیا چیز دوبارہ پھر بتا دوں؟ جس نے کسی کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کا انکار کیا۔ تو یہ ایسا ہے جیسے قرآن کا انکار کرنا، اور اگر دوسرے لفظوں میں بات کو میں علماء کی طرح آگے لے کے جاؤں تو قرآن کا انکار تو بھائی کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچو، اور وہ چیزیں جو پرانے جاہلیت کے وقت میں اس کے ساتھ بہت ساری ہیں، جن میں سے 1-2 مزید بھی میں آپ کو صرف لفظوں کی حد تک بتا دوں، تفصیل نہیں، جیسا کہ نوحہ کرنا،
فوتگی کے موقع پہ کپڑے پھاڑنا، چیخنا، چلانا، اور ایک رسم بھی ہے نوحے والی، ٹھیک ہے نا، عربوں میں بھی تھی، اب بھی جاہلیت جہاں ہے وہاں مسلمانوں میں بھی چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت بھی ایک رسم تھی کہ عورتیں اگر کوئی مر جاتا تھا نا تو عورتیں جو نا مل کے اس پہ نوحہ پڑھا کرتی تھی، نوحہ کیا کرتی تھی، بھئی ساری محلے کی عورتیں برادری کی اکٹھی ہو گئی۔ جیسے آپ لوگ وہ شادی میں نیوتا نہیں دیتے، یہ بھی کچھ اسی قسم کا کام تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو 1000 روپے دے آیا تھا فلاں کی شادی میں، تو یہ تو اب ہم نے شادی کی تو کچھ نہیں دے گیا۔ بالکل یہی سچویشن تھی ان کی بھی، کہ وہ بھی نیوتے کی طرح جب نوحہ جو ہے نا پڑھنے کے لیے، نوحہ یعنی کہ کرنے کے لیے محلے کی عورتیں ہوتی تو ان کو ذہن میں رکھا جاتا تھا کون کون سی عورتیں آئی ہیں، جب اس کا کوئی مرے گا پھر یہ جائیں گی نوحہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے نوحے بھی نیوتے کی طرح ہوتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ پرانے وقتوں میں ایک جاہلیت کی رسم تھی، سینہ کوٹنا اور جناب چیخیں مارنا اور گریبان پھاڑنا، ٹھیک ہے نا، اور جان بوجھ کر کوئی ترتیب شدہ الفاظ اکثر مرد یا عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں رسمن۔ تو یہ جو چیز ہے نا، ایک تو ہے بھئی شدت غم سے رونا، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، شریعت نے اس پہ روک نہیں کہ جو شدت غم کی وجہ سے کسی بیچارے کی چیخ نکل گئی، کوئی بے ہوش ہو گیا، یہ پکڑ اس پہ نہیں ہے، یہ اس پہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تجربہ ہوا ہوگا زندگی میں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ ترتیب دیے ہوئے نا، سلجھے ہوئے الفاظ اور سمجھے ہوئے وہ الفاظ ہر فوتگی میں کہتی ہیں وہ، ٹھیک ہے، یہ چیز نوحہ ہے اور یہ شرعاً حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے میرے دوستو یہ یعنی کہ فال نکالنا، یعنی جو ہے لکیروں کے ذریعے سے حساب کرنا، یا جناب ہاتھ دکھانا، یا ستاروں کی چالیں دیکھنا، اس سے کوئی چیزیں نکالنا، یہ شرعاً سب حرام ہے اور یہ طریقہ جاہلیت ہے۔ دوسرا بندہ ہو گیا جی۔ تیسرا بندہ، جو 3 بندے ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس میں تیسرا ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو مسلمان کے خون ناحق کا متلاشی ہو، جویا ہو کہ کسی طرح موقع ملے اور خون ریزی کروں اور لوگوں کو قتل کروں۔ یہ جو بندہ ہے نا، یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہے۔ اس دور میں ان لوگوں کی جو سب سے بڑی قسم ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے خوارج۔ کیا؟ خوارج۔ یہ خوارج وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے احکام مشرکوں کے لیے اتارے ہیں نا، یہ اسی کو مسلمانوں پہ چسپاں کر دیتے ہیں، مسلمانوں پہ وہی احکام لگا کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے کے، ان کو کافر قرار دے کے، تو پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو پیش کروں تو یہ جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بم دھماکہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بم دھماکہ ہوا، یا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے مزار پر جو ہے بم دھماکہ ہوا، یا اس طرح سے مزارات پر جتنے بھی بم دھماکے ہوئے، ان کی بنیاد یہی خوارج ہیں۔ اور ان کا بنیادی عقیدہ کیا تھا؟ یہ مزاروں پر آنے والے، یہ نعوذ باللہ جی مزاروں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں، لہٰذا جب ہم ان کو ماریں گے اور خود کچھ دھماکے میں مریں گے تو یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ فتنہ پہلے بھی چلتا رہا، قلعہ الموت کی صورت میں شیخ سنان نے شروع کیا، لیکن وہ تو اعلانیہ کافر تھا اور اوپر سے مسلمانوں کا لباس اس نے پہن رکھا تھا۔ یہ ایک گروہ خوارج کا ایسا ہے، کلمے بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، اور عام سادہ مسلمانوں کو، جو عام مسلمان ہے، اس کو قتل بھی کرتے ہیں اور اجتماعی قتل کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی بم دھماکے کرتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے ان کی مسجد زرار کے حکم میں ہیں، ان کے جو نمازی ہیں وہ نعوذ باللہ نمازی نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کے دربار والے یہ بھی مشرک ہیں، لہٰذا اڑا دو سب کو۔ تو یہ بندہ کون ہے؟ اللہ کے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں۔ کفر کے فتوے بھی خود ساختہ خود ہی لگائے، من گھڑت فتوے، اور پھر قتل بھی خود ہی کیا۔ بعض ٹیموں میں بٹے ہوئے، ایک ٹیم کا فتویٰ لگاتی ہے، دوسرے قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر وہ بندہ بھی داخل ہے جو اپنی بدماشی جمانے کے لیے علاقے میں کسی غریب بندے کو ڈھونڈتا ہے، اور کسی غریب بندے کو ڈھونڈ کر بازار کے سامنے اسے قتل کرتا ہے تاکہ میری بدماشی جم جائے، کل کو میں غنڈہ ٹیکس بھی لے سکوں، یا کل کو میں انتخابات میں حصہ لے کے تو میں کچھ عرصے بعد میں جناب اوپر چڑھ جاؤں اور بدماشی کے ذریعے ووٹ حاصل کر لوں، یا اس قسم کے معاملات کہ جن کے اندر قتل کو مختلف مقاصد، سیاسی مقاصد،
یا بدماشی والے مقاصد، یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں بھائی مکان پہ قبضہ کرنا ہے، ان کے اندر ایک ہی جاندار آدمی ہے، باقی سارے بیچارے ایسے ہی ہیں، اس جاندار بندے کو قتل کیا، بعد میں مکان پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارے جتنے بھی قتل ہیں، اور اس میں بہت ساری اور بھی قسمیں نکل آئیں گی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ کروں، پلاٹوں پر قبضے کرنے کے لیے ناجائز قتل، ناجائز قبضے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے میرے دوستو سیاست میں کسی مخالف کو قتل کرنا ناجائز طریقے سے جو خون ناحق ہے، اسی طرح سے میرے دوستو جو ہے وہ فتویٰ لگا کر قتل کرنا، یا اسی طرح سے کوئی کمزور قبیلہ ہے، مضبوط قبیلے کے لوگ ان قبیلے والوں کے گھروں میں جا کر ان کا قتل عام کر دیں، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں۔ تو میرے دوستو چونکہ قتل سے متعلق ہے تو میں زیادہ دوسرے موضوعات پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام لوگ یا اسی قسم سے سارے لوگ جو خون ناحق کے درپے ہوں، وہ خون کر چکے ہوں، وہ تو ہے ہی ناپسندیدہ، وہ لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے ہم قتل کریں، اللہ کے ناپسندیدہ وہ اسی وقت بن چکے ہیں جب انہوں نے ارادہ قتل کر لیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے اگلے کی قسمت میں لکھا ہو اس کی جان اللہ بچا دے، کوئی ایسا موقع کر دے کہ وہ ان کے ہاتھ نہ آئے یا پکڑائی نہ دے یا وہ قتل نہ کر سکیں، پھر بھی وہ اسی حکم میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شخص اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، ایک حرم میں بے دینی کرنے والا، دوسرا جاہلیت کے طریقے کا متلاشی، تیسرا مسلمان کے خون کا ناحق جویاں، اس کی طاق میں رہنے والا کہ موقع ملے تو خون ریزی کرے۔ تو یہ 3 چیزیں آج ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کے باب میں اگلی روایت کو اگلی مرتبہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام شرکائے درس حدیث کو اللہ اپنی نعمتوں اور خیر سے نوازے، جن کے جو مسائل ہیں پریشانیاں اللہ دور فرمائے، فیس بک پر سننے والوں کے بھی اور محفل میں بیٹھنے والوں کے بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔